الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ. معزز سامعین، ابھی ہم نے جو آیت کریمہ سننے کی سعادت حاصل کی، یہ پارہ 1 سورہ بقرہ کی 21 نمبر آیت ہے. اس سے پہلے سورہ بقرہ کی جو 20 آیات ہیں، ان میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان ہوئی. نمبر 1 متقی. ان کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے پختہ ہدایت پر بھی ہیں اور کامیاب بھی ہیں. نمبر 2 کافر. ان کے متعلق فرمایا کہ یہ بہت بدبخت ہیں کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے، آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہوگا. نمبر 3 منافق. یہ انتہائی برے اور بدترین کافر ہیں جو دل میں کفر چھپاتے اور زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں. ان کے متعلق فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. معزز سامعین، بالکل واضح اور ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی عقل مند جب انسانوں کی یہ 3 قسمیں پڑھے گا تو چاہے گا کہ میں متقی بن جاؤں تاکہ مجھے ہدایت پر استقامت بھی ملے اور میں دنیا و آخرت میں کامیاب بھی ہو جاؤں. چنانچہ اب آیت نمبر 21 میں تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو. یہ عام خطاب ہے، کسی ایک زمانے یا کسی ایک طبقے کے لوگ مراد نہیں، بلکہ ہر وہ جو انسان ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، وہ چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، کسی بھی زمانے میں ہو. غرضہ کہ ہر انسان کے لیے حکم یہ ہے کہ اعبدو، عبادت کرو. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں لفظ عبادت کا وسیع معنی کیا جائے گا، یعنی اے کافر عبادت کرو یعنی ایمان قبول کر لو، اے منافقو عبادت کرو یعنی مخلص بن جاؤ، اے گناہ گار عبادت کرو یعنی گناہ چھوڑ کر نیک کاموں میں لگ جاؤ. غرضے کہ ہر طرح کے لوگوں کو ان کے حسب حال حکم ہے کہ عبادت کرو. کس کی؟ فرمایا ربکم، اپنے رب کی. ہمارا رب کون ہے؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. یہ جملہ اللہ پاک کے مستحق عبادت ہونے کی دلیل ہے، یعنی اللہ پاک ہی وہ ہے جس نے تم پر بے شمار انعامات فرمائے. تم ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، اس سے صدیوں پہلے تم پر انعامات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. ذرا غور کیجئے، اگر اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا نہ فرماتا تو کیا ہم دنیا میں آتے؟ نہیں. چلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کے ہاں اولاد ہی نہیں ہوتی تو ہم دنیا میں آتے؟ نہیں. چلیں اولاد بھی ہوئی مگر آپ کی اولاد اور آپ کی اولاد سے آگے ہزاروں کروڑوں اربوں انسانوں کا سلسلہ نہ چلتا تو ہم دنیا میں آتے؟ نہیں. چلیے یہ انسانوں کا سلسلہ بھی چلا، اگر ہمارے والدین بانجھ ہو جاتے تو ہم دنیا میں ہوتے؟ نہیں. چلیے ہم پیدا بھی ہوئے، کتنے ایسے بچے ہیں جو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، پیدائشی طور پر پاگل ہوتے ہیں، کئی ایسے ہیں جن کو پیدا ہوتے ہی ICU میں رکھنا پڑتا ہے. خدا نخواستہ اگر ایسا ہو جاتا تو آج میں ڈاکٹر، انجینئر، افسر اور نہ جانے کیا کیا بن سکتا تھا، نہیں بن سکتا تھا. مزید غور کیجیے، ہمارے باپ دادا بھی پیدا ہوئے، ہم دنیا میں بھی آ گئے، لیکن اگر یہاں زندگی گزارنے کے اسباب بھی نہ ہوتے تو کائنات میں کتنے ایسے سیارے ہیں، مشتری، مریخ، زحل وغیرہ سائنسدانوں کے مقبول جہاں جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر وہاں زندگی گزارنے کے اسباب نہیں ہیں. آکسیجن، ہوا، پانی، ہزاروں قسم کی ضروریات ہے جو وہاں نہیں ہیں، اس لیے ہم وہاں نہیں جا سکتے. چلے بھی جائیں تو زندہ نہیں رہ پائیں گے. اگر یہ زمین بھی ایسے ہی ہوتی تو کیا ہم دنیا میں ہوتے؟ کیا ہم یہاں زندگی گزار لیتے؟ کیا یہاں لاکھوں کروڑوں کے کاروبار شروع کر لیتے؟ یہ ساری نعمتیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، جنہیں ہم استعمال کر رہے ہیں، کیا یہ سب کچھ ہوتا؟ نہیں ہوتا تھا. اندازہ لگائیے
یہ کتنی صدیوں پر مشتمل انعامات ہے جو ہم پر مسلسل ہوئے جا رہی ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں بھی پیدا کیا، ہم سے پہلے جو ہمارے باپ دادا پردادا وغیرہ ہوئے انہیں بھی پیدا کیا، پھر ان میں سے ہر ایک کو صرف پیدا نہیں کیا بلکہ ان کے لیے زندگی گزارنے کے اسباب بھی مہیا کیے، انہیں زندگی بھی دی، ان کی پرورش، مناسب نشوونما اور دنیا میں جیتے رہنے کے اسباب بھی فراہم کیے۔ کیا کوئی اور ایسی ہستی ہے جو ہم پر اتنے سارے انعامات کر سکے؟ کیا کوئی اور خالق ہے، کوئی رازق ہے؟ وہ سارے چھوٹے جھوٹے خدا جن کو غیر مسلم پوجتے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ہے جو اتنے انعامات کر سکتا ہو؟ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ کفار مکہ نے بھی اس بات کو تسلیم کیا تھا۔ قرآن کریم میں ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ تم فرماؤ آسمان اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے، یا کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندے سے کون نکالتا ہے، اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو اب کہیں گے اللہ، تو تم فرماؤ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو یہ اللہ ہے جو تمہارا سچا رب ہے۔ بعض نادان یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے یہ سب کچھ نیچر کے تحت چل رہا ہے۔ دنیا کا نظام ہے کہ ایک مخصوص مرحلے سے گزرنے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر جب اس کے اعضائے جسمانی کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں تو وہ مر جاتا ہے۔ یہ بالکل بے وقوفی والی بات ہے۔ ایسے نادانوں سے صرف اتنا سوال ہے کہ ایک بچہ جو انسانوں کے ہاں پیدا ہوا، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ کسی جانور کے ہاں پیدا نہیں ہوا؟ یا ایک بچہ جو جانور کے پیٹ سے پیدا ہوا، کیا وجہ ہے کہ وہ انسان کے ہاں پیدا نہیں ہوا؟ کوئی تو ہے جس کا فیصلہ نافذ ہے، کوئی تو ہے جس کے حکم سے ہم انسان بن گئے اور بہت ساری مخلوق جانور ہو گئی۔ بس وہی جس کا حکم چل رہا ہے، جس کا فیصلہ نافذ ہو رہا ہے، وہ خدا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ ہر انسان کو حکم ہے، چونکہ تمہارا خالق بھی اللہ ہے، تمہارا مالک بھی اللہ ہے، تمہیں زندگی کے اسباب بھی اللہ پاک ہی دیتا ہے، تمہیں پالتا بھی اللہ پاک ہی ہے، لہٰذا وہی عبادت کے لائق ہے۔ صرف اور صرف اس کی عبادت کرو۔ یاد رہے ہم عبادت کریں گے تو اس کا فائدہ اللہ پاک کو نہیں ہوگا بلکہ اس کا فائدہ ہمیں ہی پہنچے گا۔ وہ کیسے؟ فرمایا لعلکم تتقون، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ تقوی ایک بڑا وسیع مفہوم ہے۔ خلاصہ عرض کروں تو ہماری ذات اور شخصیت منفی چیزیں نہ ہونا یہ تقوی ہے۔ مثلا کوئی بندہ اپنے فرائض پورے نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، والدین کی خدمت نہیں کرتا، یہ منفی چیزیں ہیں، یہ نہ ہونا تقوی ہے۔ کوئی بندہ دھوکہ دیتا ہے، یہ منفی چیز ہے، یہ نہ ہونا تقوی ہے۔ کوئی بندہ ظلم کرتا ہے، دوسروں کو ناحق تکلیفیں پہنچاتا ہے، یہ منفی چیز ہے، اس کا نہ ہونا تقوی ہے۔ ایک بندہ دوسروں کے خلاف بدگمانی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے، دوسروں کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے، یہ سب منفی چیز ہے، اس کا نہ ہونا تقوی ہے۔ غرض کہ اگر ہم اپنی ذات میں، اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، اپنے رویے میں، اپنے انداز زندگی میں بہتری اور مثبت چیزیں لانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کرو۔ اس کی برکت سے سوچ مثبت ہو جائے گی، کردار مثبت ہو جائے گا، اخلاق مثبت ہو جائے گا، انداز مثبت ہو جائے گا، ہماری پوری کی پوری زندگی کا قبلہ درست ہو جائے گا۔ جب یہ ہو جائے گا تو اللہ پاک کی مہربانی سے ہم سیدھے راستے پر بھی رہیں گے اور دنیا و آخرت میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ یہ ہے عبادت کرنے کا ایک بنیادی فائدہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، نیک نیت کے ساتھ بکثرت عبادت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ شیطانی وسوسوں میں آ کر یہ کہہ کر عبادت سے جان چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنت جہنم کا فیصلہ تو ہو چکا، لہٰذا اب عبادت کا کیا فائدہ؟ اگر قسمت میں جنت لکھی ہیں تو نمازیں نہ بھی پڑھیں گے تو بھی پہنچ جائیں گے، اور اگر قسمت میں جہنم ہی لکھی تو چاہے جتنی بھی عبادت کر لیں جانا تو جہنم ہی میں ہے۔ معاذ اللہ، اللہ پاک کی پناہ، یہ بہت ہی سخت جملے ہیں اور شیطان کے بہت سخت وار ہیں۔ اس آیت کریمہ پر غور کیجیے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے عبادت کرو، یہ نہیں فرمایا کہ جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرو، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ معلوم ہوا ہم نے عبادت کرنی ہے، کیوں کرنی ہے؟
اس لیے کہ ہم بندے ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں پالتا ہے، ہمیں سانسیں عطا فرماتا ہے، ہمیں زندگی دیتا ہے، جنت دینا یہ رب کریم کی مرضی ہے۔ ہم چونکہ بندے ہیں لہٰذا حق بندگی ادا کرتے ہی رہیں گے۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی، یعنی مجھے بہت پیارا وہ ہے جو بغیر عوض کے میری عبادت کرے اور ربوبیت یعنی میرے رب ہونے کا حق ادا کرے۔ زبور شریف میں ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو جنت یا جہنم کی وجہ سے میری بات کرے، میں جنت اور جہنم پیدا نہ کرتا تو کیا میری اطاعت نہ کی جاتی۔ ایک مرتبہ چند بزرگ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے پوچھا اللہ پاک کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ایک نے جواب دیا ہم جہنم سے خوف زدہ ہیں اور روز قیامت جہنم کے اوپر یعنی پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا، اس سے محفوظ رہنے کے لیے بات کرتے ہیں۔ ایک اور شخص نے کہا ہم جنت میں جانے کے لیے بات کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ پاک کی عبادت فرض عین ہے، اگر وہ بوقت دوزخ پیدا نہ کرتا تو کیا بندے اس کی عبادت سے منکر ہو جاتے؟ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ جام سے گزر۔ دیکھیے ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہیں، دو جہاں کے مالک ہیں، مالک جنت ہیں، قاسم جنت ہیں۔ اللہ پاک کی عطا سے روز قیامت اپنے غلاموں میں جنت تقسیم فرمائیں گے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت کیا کرتے، راتوں کو اتنا لمبا قیام فرماتے کہ مبارک پاؤں میں سوجن ہو جاتی۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے صدقے میں اللہ پاک نے اگلے پچھلوں کی گناہ بخش دیے ہیں، اس کے باوجود آپ اتنی کثرت سے عبادت کرتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارا جواب دیا، فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہاں ایک وضاحت کروں، جنت کی طلب میں عبادت کرنا یہ بھی جائز ہے، جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرنا یہ بھی جائز ہے، البتہ یہ اخلاص کا نچلا درجہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں عبادت کے 4 درجات ہیں، جنت کی خواہش میں عبادت کرنا یہ بھی جائز ہے، عذاب کے خوف سے عبادت کرنا یہ بھی جائز ہے، اللہ پاک کی رضا کے لیے عبادت کرنا، دیدار الہی کے شوق میں عبادت کرنا، یہ آخری درجہ یعنی صرف و صرف دیدار الہی کے شوق میں عبادت کرنا سب سے اعلیٰ اکمل اور اہل محبت کی عبادت ہے۔ بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ شیطانی وسوسے میں نہ آئیں۔ شیطان کان میں کہے گا تقدیر لکھی جا چکی ہے، کس نے جنت میں جانا ہے کس نے جہنم میں جانا ہے، یہ طے ہو چکا ہے، اب عبادت کا کیا فائدہ، ہم اسے کیا کہیں گے؟ ہم عبادت گزار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم اپنے رب کے بندے ہیں، وہ ہمیں جنت دے یا دوزخ میں ڈالے یہ فیصلہ اس کا ہے، ہم بندے ہیں لہٰذا بندگی یعنی عبادت کرتے ہی رہیں گے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھتے کہ آپ کے مبارک پاؤں پر سوجن آ جاتی۔ ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی سرکار علی وقار مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے نفل نماز ہرگز نہ چھوڑتے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ رات کو نماز ادا فرماتے، پھر جتنی دیر نماز ادا کی اتنی ہی دیر آرام فرماتے، پھر اٹھتے اور جتنی دیر آرام کیا اتنی دیر نماز ادا فرماتے، پھر نماز پڑھنے کی مقدار آرام فرماتے، یوں ہی کرتے رہتے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے بعد جب بھی بیدار ہوتے تو مسواک کرتے اور تازہ وضو کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک رات اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے، میں نے موقع غنیمت جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر اقتدار میں نماز شروع کر دی۔ اللہ پاک کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز سورہ بقرہ کی تلاوت شروع فرمائی۔ میں دل میں خیال کر رہا تھا کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیات پڑھ کر رکوع فرمائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 آیات پر رکوع نہ کیا بلکہ آگے پڑھتے گئے۔
اب میں نے خیال کیا کہ 200 آیات پر رکوع فرمائیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 آیات پر بھی رکوع نہ فرمایا۔ اب مجھے خیال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری سورہ بقرہ یعنی تقریباً 2.5 پارے مکمل پڑھ کر رکوع فرمائیں گے۔ چنانچہ سورہ بقرہ مکمل ہوئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی رکوع نہ فرمایا بلکہ سورہ آل عمران شروع فرما دی۔ اب میں سوچ میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران مکمل تلاوت کر کے رکوع فرمائیں گے، مگر میرا خیال اس بار بھی درست نہ رہا۔ جان عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران مکمل فرمائی، یعنی 4.25 پارے تلاوت فرما لیے، لیکن رکوع نہ کیا بلکہ سورہ نساء شروع فرما دی۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سوچا شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء مکمل کر کے رکوع فرمائیں گے، اب کی بار بھی میرا خیال درست نہ تھا۔ جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء مکمل کی، یعنی 5.25 پارے پورے ہو گئے۔ اب صلی اللہ تعالی وسلم نے سورہ مائدہ شروع فرمائی اور سورہ مائدہ مکمل تلاوت کرنے کے بعد یعنی تقریباً 6.25 پارے پڑھ کر رکوع فرمایا۔ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھ رہے تھے، پھر دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام شروع فرما دی۔ اے عاشقان رسول، دیکھا ہم نے بخشائے آقا، امت کو بخشانے والے آقا، دو جہاں کے داتا نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کثرت سے اور کیسے پابندی کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر یہاں بھی غور کیجئے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات کتنی تھی۔ ہم پر عموماً ایک گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک گھر کے چند افراد کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، مگر ہمارے آقا دو جہاں کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے نبی ہیں، نبوت کے فرائض بھی انجام دیا کرتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان کو علم دین بھی سکھاتے تھے، نیکی کی دعوت بھی دیا کرتے تھے، غم خواری بھی فرماتے تھے، مریضوں کی عیادت بھی فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ فریاد لاتے، ان کی فریاد بھی سنا کرتے۔ اور ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ شان ہے کہ جانور بھی آپ ہی کے حضور دکھ درد سناتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی شفقت رحمت سے نوازتے تھے۔ یوں سوچتے جائیے کتنی مصروفیات تھی، ان سب مصروفیات کے باوجود پیارے آقا نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ اور کثرت سے اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے۔ اسی طرح بزرگان دین اللہ پاک کے نیک بندے بھی بکثرت عبادت کیا کرتے تھے۔ خواجہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ 98 سال دنیا میں تشریف فرما رہے، نزا کے وقت کے علاوہ کسی نے آپ کو کبھی لیٹے ہوئے نہ دیکھا، ہمیشہ عبادت کیا کرتے۔ 1 سال مکہ مکرمہ میں رہے، نہ سوئے، نہ پیٹھ سیدھی کی، نہ پاؤں پھیلائے، نماز فجر پڑھ کر ذکر اللہ شروع کرتے، ظہر ہو جاتی، ظہر کے بعد پھر ذکر الہی مصروف ہوتے یہاں تک کہ عصر ہو جاتی، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء سے پھر فجر تک بیٹھے ذکر اللہ کر رہتے۔ حضرت ابوبکر عیاش رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 30,000 بار سورہ اخلاص پڑھتے، روزانہ 500 نوافل پڑھتے، دن میں کئی ختم قرآن کیا کرتے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، ہر رکعت 2 رکعت میں قرآن کریم، ہر رات 2 رکعت میں قرآن کریم ختم کیا کرتے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ دوسری صدی ہجری کی مشہور ولیہ ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت رکھنے والی، خوف خدا میں رونے والی، عبادت گزار، شب بیدار خاتون تھی۔ آپ نے 50 سال ایسے گزارے کہ نہ بستر پر لیٹ کر آرام کیا، نہ تکیے پر سر رکھا۔ آپ کی خادمہ حضرت عبدہ بنت شوال رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات نماز میں مصروف رہتیں، صبح فجر سے پہلے مصلی ہی پر لیٹ جاتیں، پھر کچھ ہی دیر بعد گھبرا کر اٹھ جاتیں اور خود سے کہتی ہیں، نفس تو اس ناپائیدار دنیا میں کب تک سویا رہے گا؟ دنیا تو تنگی کا گھر ہے، پھر یہاں اتنی نیند کیوں؟ آج کچھ دیر جاگ لے، نیکیاں کما لے، قبر میں میٹھی نیند سو جانا، وہاں قیامت تک کوئی نہیں جگائے گا، عمل یہاں کر لے، آرام وہاں کرنا، پھر اٹھ کر عبادت میں مصروف ہو جاتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی ایسے ہی گزاری۔ جا گناہ ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ ایک ہم ہیں کہ ہر کام کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، پیسہ کمانا ہو تو وقت ہی وقت ہے، سیر تفریح کے لیے جانا ہو تو وقت ہی وقت ہے، موبائل اور سوشل میڈیا کے لیے ہم وقت پر دستیاب ہے، کوئی
مداری آ جائے تو اس کے گرد مجمع لگانے میں وقت ہے، کھیلنے کے لیے وقت ہے، سڑکوں پر بڑی بڑی LCD لگا کر رات گئے تک میچ وغیرہ دیکھنے اور ادھر ادھم مچانے کا بھی وقت مل جاتا ہے۔ ہاں، وقت نہیں ملتا تو صرف عبادت کے لیے نہیں ملتا، ہمیں وقت نہیں ملتا تو اشراق و شاست کے لیے نہیں ملتا، وقت نہیں ہے تو اوابین کے نوافل کے لیے نہیں ہے، وقت نہیں ہے تو نیک اجتماعات میں شرکت کا وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے تو نیکی کی دعوت دینے کا وقت نہیں ہے، ہمیں سیکھنے کا وقت نہیں ہے، اگر وقت نہیں ہے تو قبر و آخرت کی تیاری کا وقت نہیں ہے، اس کے علاوہ دنیاوی کاموں کے لیے ہم وقت نکال ہی لیتے ہیں۔ کاش ہمیں فکر و آخرت نصیب ہو جائے، کاش ہم اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر اپنا آئیڈل بنانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو زندگی میں نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کاش عبادت کی توفیق مل جائے، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ پارہ 27 سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ اس آیت سے معلوم ہو کہ ہم اس دنیا میں اللہ پاک کی عبادت ہی کے لیے آئے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے ہم عبادت کو ہر چیز سے بڑھ کر اہمیت دیں، باقی کچھ چھوٹتا ہے تو چھوٹے، عبادت میں سستی ہرگز نہ آنے دیں۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت قیس بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ آپ رات بھر نمازیں پڑھتے رہتے، سحری کے وقت بیٹھ جاتے اور اللہ پاک کے حضور گریہ گزاری کرتے، یعنی آنسو بہاتے ہوئے کہتے یہ وہ کام ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، خدا نہ خواستہ اگر ہمارا اختتام خیر کے ساتھ نہ ہوا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ اللہ پاک ہمیں بھی کثرت عبادت کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ کاش دل میں اللہ پاک کی محبت گھر گھر جائے اور ہم کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والے بن جائیں۔ آئیے عبادت کی رغبت بڑھانے کے لیے کثرت عبادت کی دینی دنیاوی فائدے سنتے ہیں۔ والد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو عبادت کرتا ہے اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے، اسے عظمت ملتی، اس کے کام سنورتے ہیں، مشکلات میں اس کی مدد کی جاتی، دشمن کے سر سے بچایا جاتا، اس کے دل سے وحشت دور کی جاتی، اس سے بلند ہمتی عطا کی جاتی، اس کا دل وسیع ہو جاتا، وہ علم بآسانی سیکھ لیتا، مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈالی جاتی ہے، اسے برکت نصیب ہوتی ہے، یہاں تک کہ لوگ اس کے کپڑوں اور مکان سے بھی حرکت حاصل کرتے اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عبادت گزار مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی اس کی دعا قبول ہوتی ہے، عبادت سے روح کو تازگی اور قوت ملتی ہے۔ اطبیاء کے نزدیک حفظان صحت کے لیے عبادت سے بہتر کوئی چیز نہیں، جو شخص ریاضت کرتا ہے اس کا دل خوش اور بدن چست رہتا ہے، عبادت گزار موت کی سختی سے محفوظ رہے گا، اسے ایمان پر ثابت قدم نصیب ہوگی، اسے جوار رحمت میں جگہ ملتی ہے، فرشتے اسے قبر کے عذاب سے بچاتے اور نکیرین کے سوالوں کے جوابات سکھاتے ہیں، اس کی قبر روشن اور فراغ کر دی جاتی ہے، قیامت کا دن اسے تاج پہنایا جاتا ہے، عبادت گزار میدان محشر میں براق پر سوار ہو کر آئے گا، اس کا حساب نہ ہوگا، ہوا بھی تو آسانی سے لیا جائے گا، اسے حوض کوثر سے پانی پینا نصیب ہوگا، پھر کبھی پیاس نہ لگے گی، عبادت گزار پل صراط پر آسانی سے گزرے گا، رضا الہی سے مشرف ہوگا، عبادت گزار روز قیامت عرش الہی کے سائے میں جگہ پائے گا، روز قیامت سے دیدار الہی نصیب ہوگا، اور یہ نعمت سب نعمتوں سے افضل ہے، میری زندگی بس تیری بندگی میں ہی ہے، کاش گزرے صدا یا الہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی نیک عمل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے یا خوف جہنم کے ڈر سے عبادت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے خوش و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ